محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے بہت سارے لڑکے مجھ پر مر مٹتے تھے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا کیونکہ میں کسی کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پھر جب مجھے ہسپتال میں نوکری ملی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا ڈاکٹر میرے پاس آیا اور بولا، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں مان گئی تھی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گئے، جہاں اور بھی کافی سارے ڈاکٹرز تھے جو مجھے میرا نام شمیم ہے اور میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں اماں ابا اور بھائی کے ساتھ لاہور میں رہتی ہوں۔ اس شہر میں ہی میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میرا اس شہر سے بہت پکا تعلق ہے۔ میرے ابا جان ہسپتال میں مالی ہیں اور اماں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ میرے دادا جان نے بھی شہر میں رہ کر چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ابا اور 2 پھپھوں کو پالا تھا۔ ابا کا مزاج نرم ہے، اس کے برعکس میری اماں جھگڑالو طبیعت کی مالک ہیں۔ وہ ہر وقت کسی بات کو موضوع بنا کر زبان چلاتی رہتی ہیں۔ ان کے تیز مزاج کی وجہ سے بہت کم ہی کسی سے بن پاتی ہے۔ پھپھو بھی کم ہی آتی تھیں، وہ دونوں نرم مزاج خاتون تھی۔ میری پیدائش پر اماں جان کا برا سا منہ بنا رہا۔ ابا کو بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھپھو کہتی تھیں، مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے، کہتی بوجھ پڑ گیا ہے۔ میرا رنگ سفید تھا، اتنی پرکشش تھی مجھ سے بڑا بھائی جو اماں کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ کوئی بھی غلط کام کر لے تو اماں کی سپورٹ اسے ہر وقت رہتی تھی۔ اماں اس کے خلاف کسی بھی سے بھی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ لوگ کبھی بھی شکایت لاتے تو الٹا اماں اسے سنا کر بھیج دیتی تھی۔ اماں نے انہی باتوں کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ اماں کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ اگر ابا جان کچھ بولتے تو اماں کی طرف سے داری میں شروع ہو جاتی تھی، تمہیں تو دوسرے کے بچے ہی پیارے لگتے ہیں، اپنے بیٹے میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی غصے کا تیز گرم دماغ کا انسان تھا، اسے کام ایک بھی نہیں ہوتا تھا، باقی بھاشن کہیں بھی دینا ہو تو ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ کہتا غریب گھر میں پیدا ہونا بھی ایک عیب ہے۔ وہ ابا جان کو کہتا، اگر آپ نے کمایا ہوتا تو آج ہم امیر ہوتے۔ میں بھی کہہ سکتا کہ میرے باپ کا بزنس ہے۔ ابا سر جھٹک دیتے، سمجھانے یا نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ جو نہیں تھا۔ میں ان کو بہت پیاری تھی، کہتے اپنی پھپھو سے کچھ سیکھا کرو، میرے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ اسی وجہ سے بھائی کہتا اسے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، باہر جا کر یہ بگڑ جائے گی۔ اماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ابا جان کہتے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں کما کر کھلاتا ہوں، جب تم لوگ کھلاؤ گے تب بے شک اپنی مرضی کے فیصلے کر لینا۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اپنے رب کا کم تھا، جس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا تھا، جو ہمیشہ میرے حق میں کھڑا نظر آتا تھا۔ وہ میرے لیے بولتا تھا، جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ جب گھر کو ایک نظر دیکھتی تو یہاں تو کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تھی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پیدا کیا؟ تو صرف اپنے باپ شخصیت کو دیکھ لیتی۔ ہاں وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابا نے کہا، فیصلہ بھی میری مرضی سے ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم ایک پرانی کالونی میں رہتے تھے، یہ آزادی سے پہلے والے گھر تھے جن کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے تھے، اس میں 2 کمرے اور 2 پرانے صوفے جتنی اضافی جگہ تھی۔ یہ بلڈنگ بہت پرانی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہ رہے تھے، یہاں کچھ سال پہلے سفید رنگ کروایا تھا جو اس سے پیلا ہو چکا تھا۔ اب یہ کچن جہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا، سٹیل کے برتن سیٹ تھے۔ کبھی غلطی سے مہینے میں کوئی مہمان آ جاتا تو تنگی ہو جاتی تھی۔ یہاں فلیٹ میں میری ایک دوست تھی، وہ میرے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت کم آتی جاتی تھی۔ جب ابا گھر ہوں تو ان کی اجازت لے کر میں پارک چلی جاتی تھی، جہاں ہم مل لیتے تھے۔ میرے ددھیال میں صرف 2 پھپھو ہی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم تھیں۔ دونوں ابا کی طرح نرم مزاج انسان تھی، جبکہ ننیال میں ایک ماموں تھے جو بالکل اماں جان کی کاپی تھے۔ جب آتے تو کہتے، اس کو پڑھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اس کو گھر کے کاموں میں لگایا کرو۔ بھائی کی ان سے بہت بنتی تھی، وہ جو کہتے اماں اور بھائی پتھر پر لکیر مار لیتے تھے۔ ان کا کام لوگوں کے گھروں میں ٹانگ اڑانے کا تھا۔ جب آتے تو اماں کو اتنی پٹیاں پڑھا جاتے کہ ان کی بیٹی بھی ایسی ہی تھی جو میری ہونے والی بھابھی بھی تھی۔ میں یہاں گھر کے پاس ایک سکول میں پڑھتی تھی، جبکہ گھر سے سکول
اور اسکول سے گھر آنے کے علاوہ اماں جان مجھے کہیں بھی جانے نہ دیتی تھیں۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ میری اصل ماں ہے۔ ایک اصل ماں اتنا تضاد کر سکتی ہے کہ ایک بیٹے کو اتنی محبت دے اور دوسری کی تھکن اور پڑھائی کی پرواہ کیے بغیر ہاتھوں میں جھاڑو پونچھا پکڑا دے کہ کام کرو۔ ابا جان کہتے کہ تم کام کیا کرو، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، تو اماں کہتی مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی چلا کر اسے پڑھایا ہے تو اس کو میری مرضی کے مطابق کام کاج بھی کرنا چاہیے۔ میں 8ویں جماعت میں ہو گئی تھی، جیسے تیسے اب تو عادت ہی بن گئی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر کام کرنے لگی، لیکن اس دوران مجھ میں عجیب و غریب تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن ایک دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میری آواز نہیں بدلی اور میں خوبصورت بھی بہت تھی، جس کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوا۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے اپنے بھائی کی طبیعت کا اچھے سے علم تھا۔ اس نے یا تو مجھے گھر سے نکال باہر کرنا تھا یا پھر مار دینا تھا۔ کیا پتہ ابا جان بھی اس کے بعد مجھ سے پیار نہ کرتے، اور جو دوست تھی اس نے بھی دوستی ختم کر لینی تھی۔ میری پڑھائی تو یہیں رک جانی تھی۔ میں کیسے کسی کا سامنا کرتی؟ سب نے میرا مذاق بنانا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ خواجہ سرا کے حوالے کر دی جاتی تو وہ مجھے نچواتے۔ میں ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پڑھنا تھا، نوکری کرنی تھی۔ میں چپ چاپ کر کے پڑھنے لگ گئی۔ ماموں نے گھر میں اماں جان سے بھائی کی شادی کی بات کی۔ ابا جان کہتے ہیں ابھی کچھ کماتا نہیں ہے، مجھ پر بوجھ ہے، کیسے اس کی شادی کر دوں؟ اماں جان کہتی میرے بھائی کی بیٹی کیا بیٹھی رہے گی؟ میں نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو بھائی کہیں اور کر دے گا، پھر پلٹ کر بات بھی نہیں کرے گا۔ ابا جان کہتے ہیں اگر اتنی بھائی کی پرواہ ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد نہ کرو۔ اماں کہتی اس سے زندگی کیسے تباہ و برباد ہوگی؟ آپ نے میرے بیٹے کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ جب وہ گھر آئے گی نا تو دیکھنا اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مان کر کمانے بھی لگ جائے گا۔ ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں نہیں کھلا پلا سکتا، نہ میرے پاس شادی پر خرچہ کرنے کو پیسے ہیں۔ اماں نے منہ بنا کر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی کب ہیں؟ میرا بھائی خود ہی کر لے گا یہ سب کچھ۔ ابا جان طنزیہ ہنسے اور کہا ابھی مزید جنگیں ہونا باقی ہیں۔ ابا کے خاندان والوں کو شادی پر نہ بلانے کا اعلان کیا گیا۔ ابا اور اماں کی صحیح جنگ لڑی۔ بھائی نے بھی ابا سے خاص بدتمیزی کی کہ خرچہ ان کا ماموں کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بلائیں گے۔ ابا جان نے کہا اگر میری بہنیں شامل نہ ہوئیں تو میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ اماں تو دب کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی ایک جوڑا لے کر دیا گیا۔ بھائی کی شادی کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہوا تھا، وہ ہر کام خوشی سے کر رہی تھی، کوئی مجھے تانا نہیں دے رہی تھی۔ بھائی بھی آج کل گھر آ کر لڑائی کم ہی کرتا تھا، ورنہ جب آتا تو عجیب عجیب سے سوالات کرتا کہ لڑکوں سے تو نہیں ملنے جاتی وغیرہ وغیرہ۔ میرا بھائی مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے، خود وہ روز ماموں کی بیٹی سے لگا ہوتا تھا جس کا اماں کو بھی علم تھا، وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی تھی۔ گھر میں جیسے تیاریاں ہوئیں، نکاح پڑھا کر لے گئے تو ماموں اور بھائی ہر وقت پردے چادر شرافت کا درس دیتے تھے، اور ان دونوں میں سے ایک بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ گھر میں اور ابو جان نماز پڑھتے تھے۔ جیسے بھابھی اور بھائی کی ایک ہی روٹین تھی، 12 بجے اٹھتے، سکول سے آ کر ناشتہ بنا کر دیتی۔ ابو جان نے کہا خود بھی کچھ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنا لیا کرو، میری بیٹی تم دونوں کی نوکرانی نہیں ہے۔ اس بات پر بھابھی بھڑک اٹھی، اگر 2 دن کام کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، ابھی میری شادی کو کتنا ہی وقت ہوا ہے۔ امی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا جان بہت پریشان رہتے، کہتے مجھے فکر رہتی ہے میرے جانے کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا ابا جان آپ مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، تو وہ ہنس دیتے، کہتے موت پوچھ کر تھوڑا آتی ہے۔ میری دوست کہتی تمہاری بھابھی بھی چلاک ہے، بچ کر رہا کرو۔ میں اپنی دوست کو کیا بتاتی کہ میں اپنی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ سمجھتی کہ میں گھر والوں کو شکایت لگاتی ہوں۔ اماں مجھے پھپھو کے گھر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ پھپھو مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، ان کی بیٹیوں سے میری بہت زیادہ بنتی تھی۔ میں ان الجھنوں میں اپنی حقیقت نہیں بھولی تھی، میں ایک عام سی لڑکی نہیں تھی۔ یہ بات اکثر مجھے رات کو بھی ڈراتی تھی کہ حقیقت کھل کر گھر والوں کے سامنے آ گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں کہتی اللہ اس راز پر پردہ ہی رکھنا، ورنہ تیرے جیسے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ تیرے یہ لوگ
ایک ہفتہ مزید گزارا تو دن بھابھی کو ابا کہتے، اب خیر سے بیوی والے ہو گئے ہو، اب تو نوکری شروع کر دو۔ میرا بھائی کہتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں نوکری میں، مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ بھابھی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ ابا کہتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جتنے دے وہ گھر کی شادی میں لگا دیے ہیں۔ بھابھی تڑپ کر بولی، شادی کی تیاری میں گھر رنگ و روگن کے سوا کیا کیا ہے؟ ابو کہتے ہیں، جو بھی ہو میں موٹر سائیکل لے کر بالکل بھی نہیں دوں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں اپنی نوکری بھی نہیں کروں گا۔ ابو کہتے ہیں، اگر نوکری نہیں کرنی تو گھر سے نکل جاؤ۔ اماں جان کہتی ہیں، ایسے کیسے جوان بیٹے کو گھر سے نکال رہے ہو؟ ابا جان کہتے، مجھے یہ کام پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ابا کا بی شوٹ کر گیا تھا، بڑی مشکل سے دوائی لے کر آرام آیا ہے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر ابو کہہ رہے ہیں تو آپ چھوٹا موٹا کوئی کام دیکھ لیں۔ وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑے، وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ بھابھی بھی اب ابا جان کو برا بھلا کہتی تھی، جو مجھے ذرا پسند نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی ماموں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مرچ مسالے لگانے کا کام وہ کیا کرتے تھے۔ ابھی بھی روکنے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے بڑھاوے دے رہے تھے۔ ابا نے کافی مہینے بات نہ مانی، لیکن تھک ہار کر بائک لے دی۔ قسط اسی صورت میں بھروں گا جب تم کام پر جا کر میرے ہاتھ پر کمائی رکھو گے۔ میں کالج میں ہونے والے اگزام کی تیاری میں مصروف تھی۔ ابا نے کہا، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ بھابھی نے کہا، کوئی عاشق تو نہیں جس کے بہانے تو جانا چاہتی ہے اور نام پڑھائی کا لے رہی ہے؟ بھائی کہتے ہیں، اگر ایسا کام ہوا تو تجھے وہیں پہ مار ڈالوں گا۔ میرے ماموں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئے۔ میں خوف زدہ ہو گئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا، شادی کر لی تو میرا راز کھل جائے گا، لیکن شکر تھا کہ ابا جان نے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ اس پر اماں جان اور بھائی سمیت بھابھی کو طیش تو بڑا آ گیا، لیکن ابھی ابا کماتے تھے، ان کے فیصلے ماننا ان کی مجبوری تھی۔ بھائی بھی نہ جانے کہاں جاتا تھا، لیکن چند پیسے لا کر بیوی کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ ابا بھی کچھ آرامدہ ہو گئے تھے۔ ابا کا کمانا جاری رہا، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے ابا کے سامنے سچ کھل جانے کے علاوہ۔ شکر تھا کہ میرے رشتے آنا بند ہو گئے تھے۔ میں آرام سکون سے پڑھ رہی تھی۔ جیسے کالج ختم ہوا، 2 سال میں بھابھی اب امید سے ہو گئی تھی۔ بھائی کا وہی دھندا تھا، کبھی کام پر لگ جاتا تو کبھی چھوڑ کر مہینوں مہینوں گھر بیٹھا رہتا تھا۔ ابا کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا پڑتا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ ان کی مدد کر سکوں، لیکن شاید وہ گھڑی زندگی میں آنی باقی تھی۔ میں نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا جان نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ بھابھی کہتی، میرے بھائی کے ساتھ نہیں کیا اور آپ نے وہاں کر دیا ہے، اگر لڑکی ہوتی تو خوش بھی ہو جاتی۔ میں روتی کہ اللہ نے مجھے کیوں ہجڑا بنا دیا ہے، جس کا کوئی ہمدرد بھی نہیں ہے۔ میرے پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، وہ اچھی نوکری کرتا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ میرے باپ نے فٹ سے ہاں کر دی۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ میرا رشتہ ہوتے ہی بھابھی نے بھائی کے کان بھرے، ضرور اس سے بات چیت ہوتی ہوگی، تبھی رشتہ آیا۔ بھائی مجھے مارنے لگا، اگر ابا نہ ہوتے تو مجھے جان سے مار ڈالتا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں ہسپتال میں نوکری شروع کر دی، وہیں ابا نے میری شادی کا دن بھی فکس کر دیا تھا۔ میں بہت خوشی خوشی گھر سے نکلی، لیکن راستے میں میرے ابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی ڈیڈ باڈی گھر آئی، مجھے یقین نہ آیا کہ مجھ سے پیار کرنے والا واحد سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ ابا کی موت کا سب سے زیادہ گھر میں مجھے ہی دکھ تھا، باقی تو سب کھیل تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی تھیں، جس سے وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ گیا تھا۔ میرے منگیتر نے یہ سارے انتظامات دیکھے۔ وہ مجھے بہت پسند کیا کرتا تھا، میں بھی اس سے شادی کر لیتی اگر میں لڑکی ہوتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابا کے جاتے ہی وہ لوگ یہ رشتہ توڑ ڈالیں گے، اور یہی ہوا۔ ابا کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ بھائی نے ان رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو اس غم سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ دن رات ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہتا تھا۔ پھپھو جان نے بہت منت ترلے کیے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ گھر میں حالات فاقوں پر آ گئے تھے۔ بھائی کو فرق نہ پڑتا تھا۔ میں نے ہسپتال کی نوکری جاری رکھی۔ بھابھی بھی بہت شیریں لہجے میں بات کیا کرتی تھی تاکہ رقم لا کر ان کو دوں۔ کہتی تھی، میں ماں بننے والی ہوں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے جو تمہارا بھائی 1 روپیہ مجھے دے دے۔ میں ان کی ساری چالاکی سمجھتی تھی۔ اگر ان کی خود کی مجبوری ہوتی تو شاید وہ مجھے بد چلن
कहती नौकरी करने पर फतवा लगा देती। जिस पर हस्पताल में मैं नौकरी शुरू करती थी, यहाँ पर बहुत से मर्दों की आंखों में सपने लिए पसंदीदगी देखती थी। शुरू से ही मर्द को पहली नज़र में पसंद आई, लेकिन मैंने किसी से आज तक दोस्ती न की थी। कभी झूठ बोलकर पैसे या गिफ्ट नहीं बटोरे थे, वरना मैंने ऐसे कई लोगों को करते देखा हुआ था जो वक़्त की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करके फेंक देते थे। जहाँ जज्बात की कोई कदर नहीं होती थी, जहाँ आपका वजूद कोई अहमियत नहीं रखता था। अस्पताल में काम करते इतने दिन गुजर गए थे, मैं ख्वाजा सरा थी, ये राज कोई भी नहीं जानता था। मैंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया था, डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी। अगर किसी ने बता दिया होगा तो मेरा क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मैंने सबको टाल दिया था। मैं भला कैसे शादी कर सकती थी कि रातों रात उन सब ने मुझे तलाक देकर मुआशरे में बदनाम कर देना था। जब मुझे हस्पताल में नौकरी मिल गई, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होते थे जो बहुत अजीब और गरीब नज़रों से मुझे घूरते थे, जैसे हवस टपक रही हो। मैंने बहुत बार इग्नोर किया, उनकी आंखों के पैगाम को मैं अच्छे से समझती रही। एक दिन एक बड़े डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, मुझसे 2 दिन के लिए शादी का नाटक कर लो, बदले में जो मांगोगी मिलेगा। मैंने सोचा इतने बड़े डॉक्टर हैं, इनसे अच्छे खासे पैसे मांगूंगी फिर तलाक हो जानी है। वैसे भी कौन सा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ रखना है, जो कुछ बुरा होगा हो जाएगा। मैं मान गई, लेकिन शर्त रखी कि मेरे घर रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। घर आकर बताया तो अलग तमाशा लग गया। भाभी ऐसे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। अम्मा कहती, यही सब करने तो वहाँ जाती है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप लोगों का भला सोच रही हूँ। भाभी कहती, मेरी इस हालत में तुम भी चली जाओगी तो क्या होगा। भाईजान कहते, मैं इसे मार डालूँगा। भाभी कहती, होश पकड़ो, जो भी है वो अमीर है। मैंने कहा, आप मुझे शादी की इजाज़त दे दे, मैं आपको महीने के पैसे मिलते रहेंगे। भाई भी मान गया, डॉक्टर को घर ले आया और निकाह कर लिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, 1 दिन में रिश्ता और फिर निकाह। लेकिन मैं बेफिक्र थी, इसने कौन सा असली वाली बीवी मान लेना है। निकाह भी अस्पताल में हुआ। मेरे पे अब क़यामत टूट पड़ी जब मुझसे निकाह करके वो मुझे अस्पताल लेकर एक कमरे में ले गए थे। कहते, तुम आराम करो, लेकिन अंदर की हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। जहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे जो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा, ये सब यहाँ पर क्यों है, तो वो सब हंसने लगे। मुझे कुछ गलत होने का ख़तरा महसूस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। कमरा भी बंद था, मैं भाग भी नहीं सकती थी। किस्मत शुरू से ही ख़राब थी। डॉक्टर्स कहते हैं, हमें पता है तुम लड़की नहीं हो। मैं इस बार लड़खड़ाने लगी। ये तो मैंने राज रखा हुआ था, क्या अब ये राज नहीं रहा। मैं खौफज़दा नज़रों से इन्हें देखने लग गई थी। मैं ख्वाजा सरा हूँ, इसका तो मैंने अपनी माँ को भी नहीं पता लगने दिया था। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। कहते, हम डॉक्टर होने के साथ साथ गैंग भी चलाते हैं। किसी की कमज़ोरी तलाश करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं चुप कर गई थी। यकीनन उन्होंने मेरे ब्लड से या किसी हरकत से शक लगा लिया होगा। शायद कुछ रिपोर्ट मेरे इल्म के बगैर हों। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। आगे कुआं पीछे खाई। मैं कहाँ जा सकती थी। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा राज नहीं खोलेंगे। मैंने कहा, आपको मुझसे क्या चाहिए, ऐसे ही तो राज नहीं रख सकते। मैंने इस लम्हे पर अफसोस किया जब मैं लालच में आकर निकाह कर बैठी थी। ठीक कहते हैं, लालच बुरी बला है। कहते हैं, तुम्हें हम इंजेक्शन देंगे, वो तुम मरीज़ों को लगाओगी। इस अस्पताल में किसी को कानो कान खबर न हो, लेकिन तुमने मज़ीद इन्हें बीमार करना है। मुझे ये सब बहुत गलत लगा। कैसे मैं किसी की जानों के साथ खेल सकती थी। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। तो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे भाई को बता देते हैं कि तुम एक ख्वाजा सरा हो, फिर देख लेना क्या से क्या हो जाता है। वो तुम्हें घर से निकाल देगा और क्या पता जान से ही मार डाले। क्या मुंह दिखाओगी मुआशरे को, नौकरी भी निकल जाएगी। जहाँ तुम्हें नौकरी मिलेगी, इतनी जगह तो बदनाम हो चुकी होगी। मैं खामोश हो गई। दिमाग में एक प्लान बना लिया जिस पर अमल पैरा होना बाकी था। फिलहाल मैंने सबके सामने हाँ कर दी। कहते हैं, अक्लमंद हो लेकिन होशियारी नहीं करनी। मैं फिर घर आ गई। भाभी कहती है, शोहर के घर क्यों नहीं गई। मैंने झूठ बोल दिया।
کہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں اور میں اکیلے گھر میں کیا کرتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ پیسے بھابھی کا منہ بند کرنے کے لیے تھما دیے تو انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ مجھے جیسے بھی کر کے رات کو یہاں سے بھاگنا تھا۔ میں لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتی تھی، اس میں انہی کا فائدہ تھا، لیکن میں کیوں کسی کی جان لوں؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ کہیں جا کر ہفتہ ایک گزر بسر کر لوں گی، کہیں نوکری ڈھونڈ لیتی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے یقین تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ بھائی اور بھابھی کی نیند ایسے ہی پکی تھی، لیکن میں نے احتیاطاً سب کو نیند والیاں گولیاں دے کر سلا دیا اور رات کو بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے نہیں پتہ چلا مجھے کس شہر میں جانا ہے۔ بس اسٹینڈ پر پہلی گاڑی کراچی کی تھی، میں اسی پر بیٹھ گئی۔ کسی انجان شہر جانے میں بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اپنے ضمیر کی عدالت میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ کراچی اترتے ہی میں نے ناشتہ کیا اور نکل پڑی کسی نوکری کی تلاش میں۔ جب مجھے لگا نوکری ملنا مشکل ہے، اب تک گھر میں پتہ لگ چکا ہوگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ نام نہاد شوہر نے نہ جانے ان سے کون سے جھوٹ بولے ہوں گے، اماں اور بھابھی نے پتہ نہیں کتنی گالیاں دی ہوں گی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں آپ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ بابا سے پوچھا جن کا چھوٹا سا چائے کا اسٹال تھا کہ یہاں کوئی نوکری ہے؟ بابا جان کہتے پتر تجھے کیوں تلاش ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت شفقت سے محبت سے بات کر رہے تھے، اس عمر میں بھی کام پر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی بھابھی نے گھر سے نکال دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کدھر جاؤں۔ ویسے میں ایک نرس ہوں۔ سر پر ہاتھ رکھا کہتے زمانہ بہت ظالم ہے، نہ جانے اپنے خون بھی کیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بس کیا کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں میں اور میری بیوی ہی رہتے ہیں گھر میں، اور وہ بھی نیک بخت سارا دن اکیلی گھر میں رہ کر اداس ہو جاتی ہے۔ تم ہمارے گھر رہ لو، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ مجھ پر یقین رکھو بیٹا، چائے بناتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، گھر کے دھکوں سے تو اتنا انسان کی پہچان سمجھ گئی ہوں، لیکن میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ آپ کی اولاد کو برا نہیں لگے گا؟ کہتے ہیں ہماری اولاد ہی نہیں ہے، تم رہ سکتی ہو۔ مجھے جگہ چاہیے تھی، اس لیے میں ان کے گھر چل پڑی۔ صاف ستھرا چھوٹا سا خوشبودار گھر تھا۔ وہ میاں بیوی نمازی پرہیزگار تھے، دونوں نماز کی عادت مجھے بھی ڈال چکے تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی تھی، میں کام کاج کر کے ان کو آرام و سکون دیتی تھی۔ ان دونوں کا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے قریب کے ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی تھی۔ سب محلے والوں کو یہی بتایا کہ میں ان کی دور پار کی رشتہ دار ہوں۔ اماں ابا کے فوت ہونے پر یہاں پر آ گئی ہوں۔ مجھے یہاں آئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اوپر سے سارا سچ اماں کو بتا دیا۔ میں نے انہیں اماں اور بابا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی اپنی دکھ بھری کہانی تھی۔ اتنے سالوں اولاد کو ترستے رہے، پھر بڑھاپے میں سمجھوتا کر لیا کہ اب اکیلے ہی رہنا ہے۔ بابا جان کہتے ہیں تب تم نہیں آئی تھی، میری بیگم اداس اور بیمار رہتی تھی، وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں تم ہماری بیٹی ہو، اتنی فرما بردار ہو، نہ جانے کون بدبخت بھائی تھا۔ ایک دن محلے والی عورت آئی، کہتی اب یہ جوان ہے، اس کی شادی کا کچھ نہیں سوچا؟ اماں کہتی میں کیسے اس کا فیصلہ کر سکتی ہوں، یہاں مہمان ہے۔ وہ بولی کہ بھائی رہتی تو تمہارے پاس ہے نا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اماں کو بھی ان کی بات درست لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، ہم ساری زندگی اپنے فائدے کے لیے بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے نا؟ میں نے کہا میں بھی شادی نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر تھوڑے دن خاموش رہی۔ مہینے کے سارے پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی اور وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر وہ محلے کی عورتیں میرے ہوتے ہوئے آئی اور بولی آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اماں مصلحت کے تحت خاموش رہی۔ مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا تھا آج نہیں تو کل مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے شام کو اماں جان کو جو کہا اماں جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے گھر سے نکالا نہیں، میں خود آئی تھی۔ میری شادی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے جال میں ڈالنے کے لیے نکاح کیا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں کافی سارے مرد تھے۔ کہتے کہ تمہیں ہسپتال میں انجیکشن لگانے ہیں۔ اماں کھلے منہ
میری بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ میں کیسے کسی کی بھلا جان لے سکتی تھی؟ میں گھر جاتی، سچ بتاتی کہ میں خواجہ سرا ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیتے یا سب کو بتا دیتے۔ میں ناچنا گانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں جان نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں دل کھول کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ کہتی اب تیرا راز راز ہی رہے گا، تم ادھر ہی رہو گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بابا کو بھی نہیں پتہ لگنے دوں گی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کی نیک نیتی کی قائل تھی۔ ایسے اچھے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے اس عورت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی اس کا بھائی باہر ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ میرے سر سے بلا ٹل گئی۔ وہ خوف جو میرے اندر تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اس نے مجھے تھام لیا تھا، اس نے مجھے گرنے نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ابھی مجھ پر تنگ نہیں ہوئی تھی، اچھے لوگوں سے ملوا دیا تھا۔ مجھے اب خوف نہیں تھا کبھی میرے بھائی مجھے ملیں گے، کیونکہ اب وہ مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہوگا اور یہاں وہ آ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کسی کے راز رکھنے پر آئے تو رکھتا ہے۔ اس بات کو اب 10 سال گزرنے والے ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ میں کراچی کے اس محلے میں ہی رہتی ہوں جہاں سبھی مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ اماں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کی طرح ان کا خیال رکھا۔ اس بات کی تو محلے والے بھی قائل تھے کہ تم نے بیٹی ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے انہیں ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ان کا دن رات خیال رکھا کرتی تھی۔ اب تو میری شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی، حسن برقرار تھا، اب بھی رشتے آتے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ شادی کر کے خود کا تماشا بناتی۔ محلے کی عورتیں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے شادی نہیں کرنی، اس لیے انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہسپتال گئی تو میری ساتھی نرس نے بتا دیا کہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہوا ہے، بہت بری حالت ہے، ڈاکٹر ابھی تک نہیں پہنچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مریض کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ میں نے کہا بھائی، انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ کہتا مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، میں نے بہت برا کیا ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگا، کہتے ہی میں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو، میں سکون سے مر جاؤں، میری بیوی اور اپنی ماں کو سہارا دے دینا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن ان کی روح پرواز کر گئی تھی، جیسے وہ یہی بوجھ اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولوں۔ ان کو احساس بھی ہوا تو اس حصے میں کہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ میں گلے بھی نہ لگ سکی تھی، ان سے لاڈ بھی نہ اٹھوا سکی تھی۔ ایک بڑے بھائی کے جانے سے پھر زندگی ویران ہو گئی تھی۔ نرس حیران و پریشان تھی، کہتی یہ تمہارے بھائی تم سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ کہتی ہے اچھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ پہلے میں جن میاں بیوی کے ساتھ رہتی تھی ان کی موت، اب میرے بھائی کی موت مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ان کی تدفین کا کام کیا اور پھر بھائی کے موبائل سے بھابھی کو کال ملا دی، انہیں بھتیجے کو اور اماں کو گھر لے آئی تھی۔ اماں اور بھابھی بہت زیادہ شرمندہ تھی، کہتی ہیں ہمیں معاف کر دو، ساری عمر تمہیں دھتکارا ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تمہیں سے گھر کے سارے کام کاج کرواتی تھی، کبھی کچھ الٹا کرنے پر مارتی تھی، اتنے برے برے لفظ کہہ کر تمہیں ہمیشہ تکلیف دیتی تھی، تم پر تمہارے بھائی کو فوقیت دی، ہمیں معاف کر دو۔ بھابھی کہتی جب تم گھر سے بھاگی تو وہ ڈاکٹر آ گیا تھا اور کہا میری بیوی کدھر ہے؟ ہم نے کہا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، تو ہنگامہ کرنے لگا کہ تم لوگ بھی شامل ہو۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہمیں خود نہیں پتہ، اگر ملی تو ہم اسے مار ڈالیں گے، تو کہتا ہے میں نے اس سے کانٹریکٹ پر نکاح کیا تھا اور وہ میرا کام نہ کر سکی، میں بھی اس کا راز نہیں رکھوں گا۔ وہ خواجہ سرا تھی، ہمیں یقین نہ آیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے سے برے ہوتے چلے گئے۔ تمہارے بھائی کو کہیں نوکری نہ ملتی، تمہاری اماں جان بیمار رہنے لگی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ تمہارا بھائی بھی زندگی کی ٹھوکریں کھا کھا کر سمجھ چکا تھا۔ میں بھی جب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتی تو مجھے اپنی غلطی کا بار بار احساس ہوتا تھا، ہم نے کتنا برا کر دیا تھا۔ ہم تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ تم سے معافی مانگ سکے۔ ہمارا ضمیر ہمیں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ دیکھو قسمت نے ہمیں ملوانا تھا،
تمہارے بھائی اس شہر میں کام کرنے آئے اور تم سے مل گئے تھے، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا میں نے آپ سب کو معاف کیا ہے، آپ لوگ میرے اپنے ہیں۔ اگر آپ لوگ گمراہی پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احساس دلا دیا، آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، آپ میری بھابھی بھی ہیں اور وہ میری اماں ہیں، میں بھلا کیسے اپنے خون و رشتوں سے ناراض رہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا جب میں گھر سے بھاگی تھی تو مجھے یہ میاں بیوی مل گئے تھے، عمر کے آخری حصے میں تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، وہ بہت نیک لوگ تھے، انہوں نے میرا سچ جاننے کے باوجود بھی اسے راز ہی رکھا ہوا تھا، مجھے محلے میں عزت دلائی، کسی کے سامنے میرا راز نہیں کھولا۔ میرے دل میں ان کی عزت بہت زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ رہتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کا خرچ اٹھاتی تھی۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، تب سے میں اکیلی ہوں۔ میرا بھتیجا بھی بہت پیارا تھا، اماں کہتی تو ہیرا ہے، تیرے بھائی کو تو باتوں باتوں میں نے بگاڑا ہے، ورنہ وہ بھی تیرے جیسا ہوتا۔ صحیح کہتے ہیں تیرے ابا کہ میں اچھی تربیت نہیں کر رہی، مجھے بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ میں نے کہا اماں جان، ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، دنیا کتنی گول ہے، بار بار زندگی میں معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے امید بالکل بھی نہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو مل پاؤں گی، لیکن اس نے دوبارہ سے ملوا دیا تھا۔ میں کما رہی تھی، بھتیجوں کو بھی سکول میں لگوا دیا تھا، وہ شکل و صورت میں سارے کا سارا بھائی پر گیا ہوا تھا، لیکن عادت اس کی میں نے ویسے ہی نہ ہونے دی تھی۔ میں خود بھی اسے گھر میں پڑھاتی تھی، مجھے اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا تھا۔ میں اتنے جھٹکے سہے تھے کہ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی کام ایسا نہیں جس کو آپ ناممکن کہہ کر رک کر امید چھوڑ دیں۔ اس زندگی میں ہر چیز ممکن ہے۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے ملوا دیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی پیدا نہیں کیا، کچھ ہدایت گزار بھی ہیں جنہوں نے کچھ رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی صرف انسانیت کا رشتہ نبھایا، اور بھی کیسے معجزے کرتا ہے۔ میرے گھر والے مجھے واپس مل گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے میری زندگی سحر کر دی تھی۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔